اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نوفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر رضی اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 12 اپنے اختتامی مراحل میں ہے۔ سورہ یوسف کا سبق جاری ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 29 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 30 سے باقاعدہ آغاز کریں گے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہا، عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھانے کی کوشش کرتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں سما گئی، ہم تو اس عورت کو کھلی محبت میں گم دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر گزشتہ رکوع کا اختتام ہم نے یہاں کیا تھا کہ عزیز مصر کے سامنے حق بات واضح ہو چکی تھی، لیکن اس نے اس بات کو دبانے کی کوشش کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بھی یہ تسلیم کیا کہ یہ اس عورت کا مکر تھا، بے شک اے یوسف آپ کا دامن پاک ہے۔ اور یہاں پر اس مقام پر، اس پوائنٹ پر انہوں نے یہ بات کا خاتمہ کر دیا، لیکن بات چھپنے والی کہاں تھی؟ اگرچہ یہ بات اس نے چھپانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ خبر چھپ نہ سکی اور اس کا چرچا ہر طرف ہونا شروع ہو گیا۔ شہر میں جو شرفائے مصر کی عورتیں ہیں وہ زلیخا اور یوسف کے بارے میں باتیں کرنے لگیں کہ عزیز کی جو بیوی ہے زلیخا اپنے نوجوان کا دل لبھانے کی کوشش کرتی ہے، بے شک اس کی محبت زلیخا کے دل میں سما گئی ہے، ہم تو اس عورت کو کھلی محبت میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس قدر دیوانے پن کا شکار ہے، اور اس کو اس دیوانے پن میں اپنے مقام، اپنے لیول، اپنے مرتبے کا، اپنی عظمت کا بھی خیال نہیں ہے کہ وہ ایک ایسے امیر شخص کی بیوی جو عزیز مصر ہے اور اپنے ہی زرخرید غلام کو دل دے بیٹھی ہے اور اسی سے محبت کرنے لگی ہے۔ تو اس طرح ہر ایک کی زبان پر یہ والے الفاظ جاری تھے کہ یہاں پر لفظ استعمال ہوا شغف کا، ٹھیک ہے، شغفہا، ٹھیک ہے۔ تو شغف جو ہے نا وہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ ایسا غلاف، ایسا پردہ جو دل کے ارد گرد لپٹا ہوا ہوتا ہے، جس کے اندر دل سما گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں قد شغفہا حبا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو زلیخا ہے انہوں نے اس کے دل میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت ہے، اس محبت نے اس کے دل کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا دلال مبین، اس کے ہم اگر ترجمہ تفسیر پڑھنے والے بچے اگر اس پارے تک آ چکے ہیں اور شروع سے ان کو سارا ترجمہ یاد ہے تو عام الفاظ میں اس کے کیا معنی؟ دلال مبین، کھلی گمراہی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اس کا اگر ذکر کیا جائے تو کیا ہے؟ یہاں پر کھلی محبت میں گم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟ دلال کے معنی ہے عقل و فہم سے بیگانگی، ٹھیک ہے، یہاں اس معنی میں استعمال ہوا ہے، ہم اس معنی میں یہاں پر لیں گے، نادانی کے معنی میں استعمال کریں گے ان الفاظ کو۔ لہٰذا شہر کی جو عورتیں ہیں وہ یہی الفاظ کہنے لگیں کہ زلیخا نے اپنے زرخرید غلام پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے، اس کی محبت نے تو اس کو بالکل دیوانہ بنا دیا اور اس کو اپنے مقام کا اور اپنی جو لیول ہے اس کی شگفتگی کا بھی احساس نہیں ہے اور اپنے مقام کا پاس بھی نہیں ہے اس کو، اور یہ بالکل غلط کر رہی ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں، آیت نمبر 31 دیکھیے گا۔ تو جب اس عورت نے ان کی بات سنی، یعنی زلیخا نے ان خواتین کی کہنے والوں کی باتیں سنی جن کے سامنے زلیخا کا جو راز عشق ہے وہ افشاں ہو چکا تھا، تو وہ کیا ہوا؟ تو ان عورتوں کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے تکیہ لگا کر بیٹھنے کی نشستیں تیار کیں، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی اور یوسف سے کہا ان کے سامنے نکل آئیے۔ تو جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو اس کی بڑائی پکار اٹھی
اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور پکار اٹھی سبحان اللہ، یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی بڑی عزت والا فرشتہ ہے۔ یعنی اس نے پھر کیا کیا زلیخا نے کہ مصر کی جتنی بھی امیر زادیاں ہیں نا ان تمام کو اکٹھا کیا۔ کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ سب مجھے نادان کہتی ہیں، مجھے بیہودگی کے طعنے دیتی ہیں، تو میں ذرا ان کے سامنے اس کو تو لے کر آؤں جس کی وجہ سے یہ مجھے بدنام کرتی ہیں۔ لہٰذا اس نے ایک پرتکلف قسم کی شاہانہ دعوت کا انتظام کیا جس میں 40 کے قریب معزز خواتین کو دعوت دی، ان کے بیٹھنے کے لیے قیمتی قالین بچھائے اور گاؤ تکیے رکھے، دسترخوان پر کھانا چن دیا گیا، تازہ اور خوشبودار پھلوں کو پلیٹوں میں سجا سجا کر ان کے سامنے پیش کیا گیا، اور پھل کاٹنے کے لیے ان کو ایک ایک تیز چھری بھی ان کے ہاتھ میں دے دی۔ اور مصر کی قدیم تاریخ سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ اس وقت بھی غالباً کھانے میں چھری کا استعمال کیا جاتا تھا۔ تو پھر جب تمام کی تمام خواتین پھل کاٹنے میں مشغول ہوئیں تو زلیخا نے حضرت یوسف کو سامنے آنے کا حکم دیا۔ ان عورتوں نے جب اس حسن کو دیکھا، اس حسن معصوم کو دیکھا تو ان کے ہاتھ زخمی ہو گئے، لیکن انہیں اس بات کی خبر ہی نہ ہوئی کہ جو ہاتھ میں انہوں نے چھری پکڑی ہے پھل کاٹنے کے لیے اس سے وہ اپنا ہاتھ بھی کاٹ بیٹھی ہیں، لیکن وہ اس قدر ان کے حسن میں محو تھیں کہ اس قدر مسحور بھی ہوئیں، مرعوب بھی ہوئیں کہ انہیں اس بات کا علم تک نہ ہوا کہ ان کے اپنے ہاتھ کٹ چکے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب یہ حسن کی دل آویزی، اس پر تقدس نبوت کی ہیبت، یہ پیکر رانا، اور اس پر جو عفت و طہارت کی مہر لگی ہوئی تھی، جب ایسا حسن و جمال انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا جس کا کبھی انہوں نے تصور ہی نہیں کیا تھا، تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا سبحان اللہ سبحان اللہ، پاک ہے وہ اللہ جس نے اے یوسف تجھے پیدا کیا۔ زلیخا یہ تو انسان نہیں، یہ تو کوئی نوری فرشتہ ہے۔ یعنی حسن یوسفی کو تشبیہ کس کے ساتھ دی، اس قدر محو ہو چکی تھی، اس قدر مسحور ہو چکی تھی وہ ان کا حسن دیکھ کے کہ پکار اٹھی کہ ہم نے آج تک اتنا حسین انسان ہی نہیں دیکھا، یہ تو انسان نہیں لگتا، یہ تو کوئی نوری فرشتہ ہے۔ تو غالباً یہاں جو ذکر ہے نا قطعنا ایدیہن، ٹھیک ہے، اس سے مراد ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ کاٹ کے الگ ہی کر دیے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دیے، زخم آ گیا، ٹھیک ہے، خراش آ گئی، ہاتھ زخمی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت میں ذکر ہے زلیخا نے کہا تو یہ ہیں وہ جن کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھی، اور بے شک میں نے ان کا دل لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور بے شک اگر یہ وہ کام نہ کریں جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور یہ قید میں ڈالے جائیں گے اور ضرور ذلت اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو جب زلیخا نے انہیں دیکھا نا کہ ایسے بے خود ہوئی پڑی ہیں وہ، تو فاتحانہ انداز میں کہنے لگی ہاں یہی وہ یوسف ہیں جس کے عشق کے طعنے تم مجھے دیا کرتی ہو نا، تو اس کے حسن کی ایک جھلک کی تاب بھی تم خود نہیں لا سکتی، تو اب بھلا بتاؤ اب بھی مجھے نادان کہو گی اور اب بھی مجھے بے وقوف کہو گی۔ اب ذرا اس لفظ پہ غور کیجیے گا، وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ یہاں پر کہ اور بے شک میں نے ان کا دل لبھانا چاہا، عن نفسه، ٹھیک ہے، فَاسْتَعْصَمَ تو انہوں نے خود کو بچا لیا۔ اب تصور کریں کہ مصر کا جو معاشرہ ہے وہ کیسا ہوگا اس وقت، کہ یہ الفاظ غور طلب ہیں کہ ایک بڑی محفل میں وہ کس بے باکی کے ساتھ یوسف کو ورگلانے اور اسے اپنے فریب میں پھسلانے پھنسانے کی پوری کوشش کرنے کا ذکر کر رہی ہے بھری محفل میں، اور بتا رہی ہے کہ کس قدر بے باکی سے کہ میں تو ہر طرح سے اس کو لبھانا چاہا لیکن وہ میری باتوں میں نہیں آیا۔ یعنی اسے یہ خیال بھی نہیں آیا کہ وہ کس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہی ہے کسی مرد کے حوالے سے کہ میں نے اس کو بڑا بہکانے کی کوشش کی، میں نے بڑا اس کو گناہ کی دعوت دی۔ ایسا ہے نا کہ ایک عجیب بات ہے یہ، اور کہہ بھی 40 خواتین کے سامنے رہی ہے جو خود حسین و جمیل اور خود امراء کی بیویاں اور خود اعلیٰ مقام و منصب پہ فائز، اور ان کے سامنے یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی لیکن اپنی بے باکی ان کے سامنے ظاہر کر رہی تھی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہ میرے
جال میں نہیں پھنسا، یعنی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصری معاشرہ میں اس وقت یہ چیزیں معیوب نہیں خیال کی جاتی تھیں۔ جس طرح آج یورپ میں جو معاشرہ ہے، جو ہم دوسرے کنٹریز میں دیکھتے ہیں جہاں لبرلزم بہت زیادہ عام ہے، تو وہاں بھی جو عشق و معاشقہ کی ایسی داستانیں ہیں بڑے فخر سے بیان کی جاتی ہیں۔ تو بالکل یہی حالت جو آج یورپ کی ہے، ایسی اس وقت مصر کی تھی۔ تو جو زلیخا ہے، اس نے اس وقت یہ ساری جو باتیں عام طور پہ جو ان کے سامنے واضح کی نا، تو اس کے پیچھے بھی اس کو کسی قسم کی شرم نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب کسی قوم میں غیرت و حمیت کے جذبات فنا ہو جاتے ہیں نا، تو اس میں شرم و حیا کے تقاضے بھی پس پشت ڈال دیے جاتے ہیں، اور وہاں یہ چیزیں تہذیب اور شائستگی کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ اور جو اس قسم کی گفتگو ہے، اس قسم کا ذکر کرنا، اس پر شرمانے کے بجائے اس دور میں فخر کیا جاتا تھا۔ تو اس لیے زلیخا نے اس طرح بے باکی کے ساتھ یہ الفاظ ادا کر دیے کہ یہ ہے وہ یوسف، اس کو میں نے پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ اب یہاں ذکر آگے آتا ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اس نے اس نیت سے نہیں یہ بات کی تھی کہ وہ آپ کی سیرت کی بلندی کو ظاہر کرنے کے لیے ایسا کچھ کہہ رہی ہے، بلکہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگانے کے لیے اپنی سہیلیوں کو وہ اس طرح کہنے لگی کہ اب اس شخص نے اب تک میرے حسن و شباب کی توہین کی ہے، میرے جذبات کو مجروح کی ہے، میں اب تک اس کی مجرمانہ جو بے باکی ہے اس کو برداشت کرتی رہی ہوں، لیکن اب اس سے زیادہ میں اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر اب اس نے میرا مطالبہ نہ مانا تو میں اسے ذلیل و رسوا کر کے جیل بھجوا دوں گی۔ اس کا ذکر اس نے، یہ جو اس آیت میں ہمیں اس کے وہ الفاظ ملتے ہیں جو اس نے کہے تھے کہ ضرور قید میں ڈالے جائیں گے اور ضرور ذلت اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اب دو روایات یہاں پر ملتی ہیں، ایک یہ کہ ان کی گفتگو جو ہے وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے تھے، اور دوسری روایت ملتی ہے کہ ان خواتین نے پھر براہ راست کلام کیا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یوسف تم نادان نہ بنو، اپنی جوانی اور حسن پر رحم کرو، تم کتنے خوش قسمت ہو کہ مصر کی ایک امیر ترین اور حسین ترین عورت تمہیں دل سے چاہتی ہے، اور تم کیوں بزید ہو، تم اس کی درخواست قبول کر لو۔ تو ہم تو تمہیں یہ مشورہ ہی دے سکتے اور ہم دے رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جان لیا کہ مجھے ہر طرف سے اس فتنہ میں گھیرا جا رہا ہے، تو اس وقت آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور دعا کیا کی وہ اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ یوسف نے عرض کیا ہے میرے رب، مجھے اس کام کے بجائے قید خانہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، یعنی یہ جس کام کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہیں، برائی کی طرف دعوت دینی، اس سے بہتر ہے کہ میں قید خانے میں قید کر دیا جاؤں۔ اگر تو مجھ سے ان کا مکر و فریب نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو کیا یہاں پر کیا کہ عرض کیا ہے میرے رب، مجھے یہاں 1000 آرام ہے بے شک، اور جو ہر شخص ہے مصر کا وہ میرا دل سے احترام کرتا ہے، لیکن اگر اس احترام کی مجھے یہ قیمت ادا کرنا پڑے گی جو یہ زلیخا چاہتی ہے کہ میں یہ قیمت ادا کروں کہ تیری نافرمانی کروں، تو مجھے یہ بالکل بھی قبول نہیں ہے۔ مجھے قید پسند ہے، مجھے سختیاں پسند ہیں جو مجھے ہر قسم کے گناہوں سے بچا لیں گی، اور مجھے اس آرام سے، اس احترام سے بہت عزیز ہے وہ قید۔ تو حضرت یوسف کی اس دعا کا یہاں پر ذکر ہے۔ تو کس قدر ہی زیادہ ہمیں اس سے توکل، اور کس قدر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں پر بہادری، جس بہادری کے ساتھ انہوں نے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، اور دعا بھی کی کہ اللہ اب مجھے ظاہری طور پر تو دنیا میں، تو یہاں سے کیا واضح ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اب تک معتد سخت ترین آزمائشوں سے گزرے، اور انہوں نے کبھی بھی اپنے دامن عفت پر داغ نہیں آنے دیا، زلیخا کے ابتدائی فریبوں سے بھی اپنے آپ کو بچایا، نہیں پھسلے، اس کی خلوت گاہ میں اس کے حسن و شباب کے سرمست تقاضوں کو روندتے ہوئے باہر آ گئے، اور اسی طرح جہاں پر ضیافت خانے میں مہمانوں کے سامنے جہاں مصر کا سارا حسن بن سور کر بے نقاب ہو کر آیا تھا، وہاں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگاہیں جھکائی رکھی، اور شرم و حیا سے کسی کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کیا، اور کامیابی کے ساتھ ان مشکل اور کٹھن مراحل سے گزرتے جب بالآخر آپ نے یہ دعا کی، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے دعا میں کہا کہ مجھے ان کا مکر و فریب نہ پھیرے، اور دوسری بات یہ کہ میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا اگر میں ایسا کروں، یعنی عاجزی ایسی تھی
کہ دل سے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے ان سے بچا لیں۔ اب یہاں پر جو اگلی آیت میں ذکر ہے نا، اس سے ایک اور چیز واضح ہو جائے گی۔ تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اس سے عورتوں کا مکر و فریب پھیر دیا۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ وہ زلیخا اور اس کے ساتھ جو اس کی ساتھی تھیں، جو کہ اس میں اس کا ساتھ دے رہی تھیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہی تھیں مینٹلی طور پہ، اور ان برین واشنگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ اللہ کے نبی ہیں اور ہر قسم کے انبیاء جو ہیں وہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے مکر و فریب سے نکل آئے۔ تو اس مکر و فریب سے نکلنے کا ذکر اس آیت میں ہے۔ تو اب اس کے رب نے اس کی سن لی تو اسے عورتوں کا مکر و فریب پھیر دیا۔ بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر سب نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی انہیں یہی سمجھ آئی کہ وہ ضرور ایک مدت تک کے لیے اسے قید خانہ میں ڈال دیں۔ یعنی پھر وہ زلیخا نے عزیز مصر کے پاس گئی اور کہتی ہے کہ اس غلام کی وجہ سے مجھے تو بہت زیادہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ اس کو قید کر دیا جائے۔ تو ہونا تو وہی تھا جس طرح ہم مصر کے کلچر کو بھی ساتھ ساتھ پڑھتے آ رہے کہ وہ عزیز مصر جس نے جب اتنا بڑا واقعہ اپنے سامنے رونما ہوتا دیکھا لیکن زبان سے کچھ نہیں نکالا، تو اس وقت بھی اس نے زلیخا کی بات مانی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ تو یہاں تک رکوع مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ رکوع میں نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔